اور اسی طرح ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کے آپ کی بارگاہ میں آتی ہے حضور غوث اعظم کے پاس اور کہتی ہے حضور یہ میرا بیٹا آپ سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتا ہے، لہذا اس کو آپ اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں، اس کو شریعت اور طریقت کی تعلیم ارشاد فرمائیں۔ آپ نے اس کو قبول فرمایا، قبول فرما کے اس کو مجاہدات کا حکم ارشاد فرما دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ عورت اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آئی اور آ کے دیکھا کہ بیٹا لاغر بھی ہو چکا ہے، دبلا پتلا ہو چکا ہے اور جو کی روٹی تناول کر رہا ہے۔ اس کو مل کے حضور غوث اعظم کے پاس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ آپ نے مرغی ابھی تناول فرمائی ہے، اس مرغی کی ہڈیاں بھی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ ماں جو تھی نا، آپ کو پتہ ہے ماں تو ماں ہوتی ہے، اس لیے رہ نہ سکی اور عرض کرنے لگی حضور آپ نے میرے بیٹے کو وہ جو کی روٹی پہ لگا رکھا ہے، آپ خود مرغی تناول فرما رہے ہیں۔ میرے غوث اعظم نے ان ہڈیوں پہ اپنا ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرمایا قوم باذن اللہ، اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہی مرغی جو غوث اعظم نے کھا لی تھی، غوث اعظم تناول فرما تو کہتے ہیں وہی مرغی جو تھی چیختی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا بھی جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا نا تو اس کا بھی جو دل چاہے کھاتا پھرے۔